السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر خٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں نیو یارک میں پیر کی رات اور یکم ستمبر ہے، جبکہ پاکستان میں ستمبر کی 2 تاریخ اور منگل کی صبح ہے۔ ناظرین، آج ذکر پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس کا کریں گے، اور پاکستان کی غائب قیادت کا کریں گے۔ تھوڑا ذکر چین ہی میں ہونے والی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اس اجلاس کا کریں گے، جہاں پر کہ اس وقت پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت موجود ہے۔ اور کچھ ذکر افغانستان کا کریں گے، جہاں پر کہ معاملات کافی بگڑے ہوئے ہیں۔ جو زلزلہ آیا تھا، جس کا میں نے کل اپنے ولاگ میں ذکر کیا تھا، کہ اس میں اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کم از کم 800 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور کوئی 2800 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ اور ابھی تک جو لاپتہ افراد ہیں ان کی تلاش جاری ہے، ریلیف کا آپریشن جاری ہے۔ آج کے موضوعات کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ چلتے ہیں آج کے پہلے موضوع کی جانب، اور وہ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے بڑے خطرناک ویژولز دیکھے اسلام آباد سے، جہاں پر کہ جی اور ای سیکٹرز میں کچھ اس قسم کا سیلاب نظر آیا، جو کہ شاید حالیہ سالوں میں اسلام آباد جیسے شہر میں کم ہی دیکھا گیا ہے، جہاں پر کہ گاڑیاں ڈوبی ہوئی نظر آئیں، اور ہر طرف کافی زیادہ پانی چڑھا ہوا تھا۔ اسپیشلی جی سیکٹر میں جی 11 کے اور ای 11 کے اندر سیلاب اور طغیانی نظر آ رہی تھی، سڑکوں پر بھی اور گلیوں میں بھی۔ آ، جبکہ پنجاب کے باقی علاقوں میں حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ بارشوں کا سلسلہ نہ صرف پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے جاری ہے، بلکہ جو پڑوسی ملک بھارت ہے وہاں پر بھی بھرپور اور خطرناک بارشیں ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں پر بھی بہت زیادہ سیلاب کی بری حالت ہے۔ یعنی جو انڈین پنجاب ہے، وہاں پر سکولز اور کالجز کو 3 ستمبر تک بند کر دیا گیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح پاکستان کے بیشتر جو سیلاب سے متاثر علاقے ہیں، وہاں پر ظاہر ہے پورا نظام زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، بند ہے بالکل سب کچھ۔ اور وہاں پر ریلیف کور کے اس وقت بھی جاری ہے۔ جو پنجاب کے پی ڈی ایم اے ہیں، یعنی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو سربراہ ہیں، عرفان علی کاٹھیا، ان کا کہنا ہے کہ پنجاب اس وقت اپنی تاریخ کا بدترین سیلاب سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس وقت ان کے مطابق 3100 سے زائد دیہات زیر آب ہیں، اور اسی طرح کوئی تقریباً 3000 کے قریب چھوٹے گاؤں اور چھوٹی آبادیاں بھی اس سے متاثر ہیں۔ اور اب تک 390 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، 9 لاکھ افراد کو ریلوکیٹ کیا گیا، جبکہ 6 لاکھ مویشیوں کو بھی بچایا گیا ہے۔ لیکن بھارت کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ چونکہ ان کی جانب بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، اور ان کے جو ڈیمز ہیں وہاں پر بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، تو سلال جیسے ڈیموں کو کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں، تاکہ وہاں سے پانی کا اخراج کیا جا سکے۔ اور اس کی وجہ سے جو پانی وہاں سے جس پانی کا اخراج کیا جا رہا ہے ہریکے اور فیروز پور ہیڈ ورک سے، تو وہ اب پاکستان کے اندر آ رہا ہے، اور ستلج جو ہے وہاں پر مزید طغیانی کا خطرہ ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو اس وقت پہلے سے سیلاب کی صورتحال کافی خطرناک ہے۔ یہاں پر اب یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ حالات مزید بگڑیں، جس سے کہ لاہور، گجرانوالہ، گجرات آنے والے کم از کم 72 گھنٹوں میں یہاں پر شدید بارشیں بھی ہوں گی، اور ساتھ یہ کہ یہاں پر جو طغیانی ہے اور جو سیلاب کی کیفیت ہے اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو چناب ریور ہے، وہ بھی وہاں پر ویری ہائی، یعنی بہت اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ بلوکی اور سندھنائی جو ہے وہاں پر، ریور راوی جو ہے وہاں پر، اور تریمو جو چناب جہاں سے گزرتا ہے، ان دونوں جگہوں پر، ان تینوں جگہوں پر ہائی یعنی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ جبکہ گنڈا سنگھ والا جو ہے وہاں پر ستلج بھی ایکسیپشنلی ہائی، یعنی بہت ہی زیادہ شدید وہاں پر بھی سیلاب ہے، کوئی 2,53,000 کیوسک کا ریلا وہاں سے گزر رہا ہے۔ جبکہ باقی بیراجز، جن میں گدو بیراج، شکر بیراج اور کوٹری بیراج سندھ میں شامل ہیں، وہاں پر اس وقت لو فلڈز، یعنی چھوٹے درجے کا یا کم درجے کا سیلاب اس وقت وہاں پر ہے۔ اور خوف یہ ہے کہ وہاں پر یہ سیلابی کیفیت بڑھے گی جوں جوں پنجاب سے پانی گزرے گا اور سندھ میں داخل ہوگا۔ یہاں میں کل بھی اپنے شو میں اور میں مسلسل اس خوف کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور پاکستان میں جو خوراک کی کمی ہے
اس کا ممکنہ طور پر خطرہ ہے۔ اور آج اس خطرے کا اظہار یونائٹڈ نیشنز نے بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ کلائمیٹ ڈریون حالات ہیں، یعنی جو یہ بارشیں ہو رہی ہیں، غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں، غیر معمولی سیلاب آ رہے ہیں، بڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور جو مال مویشی ہے ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر خوراک کی کمی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ فارم لینڈ یعنی جو ہماری کھیت کھلیان ہیں، جب ان کو نقصان پہنچے گا، جب جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ خوراک کی کمی کا سامنا تو ہوگا۔ ایک ایسے حال میں جب پاکستان میں اتنا برا حال ہے، اور بالکل اسی طرح کے حالات، یہ صرف تھوڑے کم برے حالات اس وقت خیبر پختونخوا میں، جہاں پر کہ مسلسل بارشوں کا سلسلہ جو اپر ریچز ہیں خیبر پختونخوا کی، وہاں پر اسپیشلی بنیر سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر ایک مرتبہ پھر بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی کیفیت دیکھی گئی ہے، اسپیشلی پیر بابا کے علاقے میں۔ لیکن وہاں پر فی الحال ابھی تک کسی بڑے جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، لیکن خوف یہی ہے کہ شاید ایک مرتبہ پھر وہاں پر معاملات مزید بگڑ جائیں۔ تو یوں پورے پاکستان میں جو یہ کلائمیٹ ڈریون حالات ہیں، اس سے ایک ہنگامی حالات بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ریاست اور حکومت کو ایکسٹرا آرڈنریلی پرفارم کرنا ہوگا۔ پاکستان کی جو سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، جناب مریم نواز شریف صاحبہ، ان پر پورا پاکستانی میڈیا یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ سیلاب میں لوگوں کی دادرسی کے بجائے اپنے ٹک ٹاکس بنانے میں مصروف ہیں۔ یہ ان پر الزام لگ رہا ہے۔ ہر قسم کی ویڈیوز آپ کو ڈیلی نظر آ رہی ہیں، باوجود اس کے کہ مریم نواز کوشش تو کر رہی ہیں کہ کافی جگہوں پر نظر بھی آتی ہیں، لیکن الزام یہی لگ رہا ہے کہ لوگوں کی ویسی مدد نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ میں اس میں ان کی گورنمنٹ کو کچھ زیادہ برے الزام اس لیے بھی نہیں ٹھہرا سکتا کہ یہ جو سیلاب ہیں یہ غیر معمولی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ جو پی ڈی ایم اے کے سربراہ ہیں، جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے سربراہ جو بات کر رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے درست کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ہسٹورک پروپورشنز کے جو سیلاب ہیں، اور پاکستان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنی جو کاروائیاں ہیں اس پہ، یعنی جو لوگوں کی مدد کے لیے جو کوششیں ہیں ان میں مزید اضافہ کرے۔ جو فوج کو تھوڑا بہت ڈپلوائے کیا گیا ہے، اس سے زیادہ ڈپلائمنٹ کی ضرورت ہے، اور ہر قسم کے ریسورسز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کی اکانومی کو شدید نقصان پہنچ چکا ہے، اور مزید پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ایک طرف سیلاب میں گھرے لوگ خوراک کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ان کے جانور خوراک کے لیے انتظار کر رہے ہیں، تو دوسری جانب چین کے شہر تنجیانگ میں پاکستان کی قیادت وہاں پر اس نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہیں، میرا خیال ہے ان کا جانا وہاں بنتا بھی تھا کہ وہ چلے گئے وہاں پر، انہوں نے تقریر بھی کر لی، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ان کا وہاں پر ٹھہرنا ضروری تھا، کیونکہ اب تک نہ تو ان کی چینی قیادت یعنی پریزیڈنٹ شی جی پنگ سے ان کی کوئی ملاقات اب تک سامنے نہیں آئی۔ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں پر شہباز شریف صاحب کبھی ایک کا ہاتھ تھامے کہہ لگاتے نظر آ رہے ہیں، یا وہ آذربائیجان کے صدر ہوتے ہیں، یا کبھی ایران کے صدر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ ڈپلومیسی ہے۔ پاکستان کا ظاہر ہے کہ ایک مقدمہ ہے، پاکستان کی ایک پوزیشن ہے، اس کو مضبوط کرنے میں بالکل کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہر ایک چیز کا موقع محل ہوتا ہے۔ ایک ایسے وقت جب آپ کا ملک سیلاب میں ڈوب رہا ہے، ایک ایسے وقت جب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، جو پاکستان کی بریڈ باسکٹ بھی ہے، یعنی پاکستان کی خوراک پیدا کرنے والا صوبہ پنجاب ہی ہے، وہاں سے ہی پاکستان کی خوراک کا بیشتر حصہ آتا ہے، اور وہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک ایسے وقت میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت کو کم از کم، جو پرائم منسٹر کو اگر وہ اپنی مین تقریر کر کے ایس سی او کے اجلاس میں جو انہوں نے کر دی، اور اس میں انہوں نے اپنی تمام باتیں کر دی جو پاکستان کی پالیسی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور وہ پھر اس کے بعد ان کو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی ہیں، ان کے جو رشتہ دار سمدھی ساکھدار صاحب بھی ہیں، جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہاں پر، وہ ان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ بھی ہیں، اور باقی بھی کابینہ کے کچھ لوگ وہاں موجود ہیں، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آج خبریں آئیں کہ پاکستان فوج کے سربراہ عاصم منیر صاحب بھی ایس سی او سمٹ میں جو ہے وہاں پر شرکت کے لیے، میرا نہیں خیال وہ گئے ہیں، لیکن وہ وہاں پر موجود ہیں، تنجیان میں وہ موجود ہیں، وہ پہنچے ہیں وہاں پر، اور آج دیکھے گئے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کر وہ جو مختلف فورن لیڈرز ہیں، جن میں کہ آذربائیجان اور ایران کے لیڈران کے ساتھ میرا خیال ہے ملاقاتوں میں وہ نظر آئے۔ تو وہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی وہ جو چین کی وہاں پر ایک نیشنل پیریڈ ہو رہی ہے 3 ستمبر کو، اس میں شرکت کے لیے وہ گئے ہیں۔ اگین میری یہ رائے ہے
کہ پاک فوج کے سربراہ کو بھی ایسے موقع پر پاکستان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ جب ایک ایسے وقت ہے جب پاکستان ایک نیشنل ایمرجنسی کی حالت میں ہے، تو اس حالت میں پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت تو ملک سے باہر ہے۔ یہاں پر آپ کو اس وقت جو سیلاب میں گھرے لوگ ہیں، وہاں پر آپ کو جو وفاقی کابینہ کے اراکین ہیں وہ کم ہی نظر آتے ہیں۔ صرف ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے، اور وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے، جن پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ ٹک ٹاک بنانے کی شوقین ہے۔ ایم ناٹ شور، میں اس سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے علاوہ بھی تو یہ جو کابینہ کی جو اور وزیروں کی جو ظفر موج ہے، کیا وہ لوگ بھی کہیں نظر آتے ہیں؟ ہاں، ایک آدھ مرتبہ علیم خان صاحب نظر آئے اپنی سوسائٹی کے باہر، جہاں پر کہ وہ بندوں اور پشتوں کی تعمیر کے لیے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہاں پر ان کے اپنے مفادات تھے، یہ ان پر الزام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ بھی اور کہیں جگہ نظر نہیں آئے، اور باقی جو کابینہ ہے وہ غائب ہے۔ تو اس وقت خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ آتے ہیں، بیان دیتے ہیں، عجیب عجیب بیان دیتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سیلاب بہت اچھا ہے، اپنے گھروں میں پانی جمع کر لیں۔ کبھی کس قسم کے بیانات دیتے ہیں، تو گویا پاکستانی جو حکومت ہے، وفاقی حکومت، وہ تو کمپلیٹلی ڈس ایرے میں ہے اس وقت، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کے پاکستان کی فوج کی اعلیٰ ترین قیادت اس وقت غائب ہے۔ ہاں، ایک آدھ مرتبہ کہیں جہاز میں بیٹھ کر تصاویر دکھانے سے یا ویڈیو بنانے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ریلیف کا سیریس کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ایکٹیولی آن دا گراؤنڈ ہونا پڑے گا۔ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا بھی سوال ہے، جو سیلاب ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی کا سوال ہے، کیونکہ پاکستان میں خوراک کا کرائسس پیدا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا وہ یہ موقع تو یہ تھا کہ پاکستان میں ایمرجنسی فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی، وہاں پر سول اور فوجی قیادت، یا فوجی قیادت اگر وہاں نہ بھی ہوتی، کم از کم سویلین قیادت سر جوڑ کر بیٹھتی اور دیکھتی کہ یہ جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، یہاں پر لوگوں کو ریلیف کیسے پہنچایا جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، جو انتہائی انتہائی افسوس کا مقام ہے پاکستان کے لیے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر اس قیادت کو موجود ہونا چاہیے تھا، اور اسی لیے لوگ ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ چونکہ یہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، یہ ان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ فارم 45 کی حکومت نہیں ہے۔ یہ جن کی وجہ سے یہاں موجود ہیں، یہ نہ خود یہاں پر ہیں، اور جو ان کو لانے والے ہیں وہ بھی یہاں موجود نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے عوام بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ایک چیف منسٹر کے حوالے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کر دیا گیا ہے، جو کہ ایکٹیو تو ہیں، میں یہ بات تو کہوں گا کہ وہ ایکٹیو ہیں، لیکن کس حد تک کا ریلیف دے رہی ہیں، اس حوالے سے سوالات موجود ہیں، کیونکہ یہ ڈیزاسٹر میرے خیال میں اس وقت جو نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ بڑا ہے، اور پاکستان کو اس کو زیادہ سیریسلی لینا پڑے گا۔ اب تھوڑا چونکہ ہم نے چینی کا ذکر کیا، اور چین میں جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا سمٹ جو ہے وہ وہاں پر ہو رہا تھا، آج وہاں پر بھی تقاریر ہوئی، پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی وہاں پر تقریر کی، اور وہاں پر ایک ریزولوشن بھی پاس ہوا، جس میں کہ جو پہلگام کا حملہ ہے اور جعفر ایکسپریس کے حملے ہیں، ان تمام کی کو کنڈیم کیا گیا۔ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے جو وہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ایس سی او کے جو ڈیفنس منسٹرز کا اجلاس ہوا تھا اس سے پہلے، اور جو فارن منسٹرز کا اجلاس ہوا تھا، وہاں پر بھارت کی وجہ سے ایک فارمل ڈکلیریشن نہیں جاری ہو سکی تھی، اعلامیہ جاری نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ بھارت کو اعتراض تھا۔ اس مرتبہ جس طریقے سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، تو لگتا ہے کہ اس میں بھارت اور پاکستان دونوں کے جو اعتراضات ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم اس معاملے میں پاکستان اور بھارت کی قیادت ایک پیج پر ہے، کہ پاکستان کے اگر بھارت اس جو اعلامیہ ہے اس پر دستخط کر رہا ہے، تو وہ بھی یہ مان رہا ہے کہ بلوچستان میں ہونے والے جو واقعات ہیں یہ دہشت گردی ہی ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے الزام لگاتا رہا کہ بھارت اس میں انوالو ہے، جبکہ بھارت میں پہلگام میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، جس کو پاکستان نے بھی کنڈیم کیا تھا، اس کو کنڈیم کرنا بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ساتھ ہی سات سمندر پار امریکہ میں یہاں اس کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے، اور ایک ویژول جو ہے، ایک ویڈیو جو ہے اس کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں پر کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے روس کے صدر ولاڈیمیر پوٹن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور ساتھ جو جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو چین کے صدر شی جی پنگ ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی گرمجوشی تھے، خوشگپیاں ہو رہی ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اس کو یہاں پر بڑے معنی خیز انداز میں امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور دوسرے اخبارات میں خصوصی مضامین چھپے ہیں، جس میں کہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ شاید نریندر مودی اب زیادہ چین اور روس کے قریب جا رہے ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ
جو ہے انہوں نے بھارت پر کوئی 50% ٹیرف لگائے ہیں، اور اس وقت امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات میں کسی لیول کی ایک کشیدگی موجود ہے۔ اور اس ملاقات کے ویژولز کا کچھ اثر مجھے لگتا ہے یہاں نظر آ رہا ہے، کم از کم میڈیا کی حد تک تو ضرور نظر آ رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ شاید صدر ٹرمپ کی زبان میں بھی، میں اس کو ڈائریکٹلی تو اس میٹنگ سے ریلیٹ نہیں کروں گا، لیکن صدر ٹرمپ کی زبان میں میرا خیال ہے ایگریشن بڑھ رہی ہے بھارت کے حوالے سے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے آج گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک مرتبہ پھر یہ بیان دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو امریکہ کی تجارت ہے، یہ ایک ون سائیڈڈ ہے، اور یہ بالکل ون سائیڈڈ ڈیزاسٹر ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اٹس اے ٹوٹلی ون سائیڈڈ ڈیزاسٹر، یعنی یہ یک طرفہ تباہی والی تجارت ہے جس میں جو امریکہ کے خلاف ہے۔ اور ایک ایسے وقت جب امریکہ نے بھارت پر 50% ٹیرس بھی لگائے ہوئے ہیں، صدر ٹرمپ نے آج اپنے جو ٹروتھ سوشل کا جو ان کا پلیٹ فارم ہے ٹویٹر کی طرح، اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیں یہ آفر کیا ہے 0% ٹیرفس امریکی اشیاء پر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بھارت اب اس میں لیٹ ہو رہا ہے، اور یہ تو چاہیے تھا کہ بھارت سالہ سال پہلے 0% ٹیرفس امریکہ کو آفر کرتا۔ ابھی اس میں انہوں نے کچھ زیادہ ایکسپلین تو نہیں کیا کہ وہ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ صدر ٹرمپ اس وقت بھارت سے خوش نہیں ہیں، اور بھارت جو دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں، اسپیشلی چین اور روس کے ساتھ، ان کو ریکیلیبریٹ کر رہا ہے۔ کیا اس کا اثر پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر ہوگا؟ میری رائے میں اس کا اثر کسی حد تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر بھی ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ زیادہ منفی نہ ہو۔ اور چلتے ہیں آخر میں افغانستان کی طرف، جہاں پر جس طرح میں نے کل ذکر کیا تھا کہ وہاں پر ایک تباہ کن زلزلہ آیا، 6.2 انیشیلی کہا گیا، آج خبر ہے کہ 6 تھا ریکٹر اسکیل پر اس کی اسٹرینگ۔ اس میں اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ 800 افراد بیچ میں جو ہے جاں بحق ہوئے ہیں، اور اب تک جو کنڑ کا علاقہ ہے وہاں پر جو پاکستان کی بارڈر پر ہے، وہاں پر ابھی بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، اور لوگوں کی تلاش کا کام بھی جاری ہے۔ طالبان کی حکومت نے اقوام عالم سے امداد کی اپیل کی ہے، کیونکہ یہ کافی بڑا مسئلہ ہے۔ ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حالیہ دنوں میں پاکستان بدر کیے گئے تھے، اور یہ بدقسمت لوگ جب اپنے گھروں میں پہنچے تو وہاں پر ان کے اوپر یہ قدرتی آفت آئی، اور بہت ساروں نے اس میں جان گنوائی۔ انٹرنیشنل ایڈ تھوڑی بہت تو آ رہی ہے، لیکن جس میں بھارت شامل ہے، بھارت نے کوئی 700 خیمے اور ساتھ کچھ اور امدادی اشیاء افغانستان کی حکومت کے حوالے کی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس جو بہت بڑا سانحہ ہے اس پر دلی رنج کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ یہ کہ افغانستان کو یہ ایشورنس دی ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کھڑا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بیان کافی نہیں ہے۔ پاکستان کو فوری طور پر افغانستان کی مدد کرنی چاہیے، فوری طور پر ان کو امداد بھیجنی چاہیے، اور یہ کہ جو لوگ جن لوگوں کو اس وقت پاکستان یعنی پاکستان بدر کر رہا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جن کا تعلق کنڑ سے ہے، میرا خیال ہے ان کو اس وقت واپس افغانستان بھیجنا دانشمندی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو فی الحال کچھ عرصے کے لیے پاکستان میں رہنے کی اجازت دی جانی چاہیے، ان کو فوراً ملک بدر نہیں کرنا چاہیے۔ تو پاکستان کو اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، فوری طور پر ملک بدری کو فی الحال روک دیں، اسپیشلی ایسے افراد جن کا تعلق ان علاقوں سے ہے، اور دوسرا یہ کہ فوری طور پر امداد بھیجی جائے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔